نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی غفلت تو نہ کر اے مسلم خدا کے واسطے، فکر کر کچھ تو بھلا روزے جزا کے واسطے، پڑھ کے تو قرآن کو کچھ جمع کر لے اب ثواب، قبر پر کون آئے گا پھر فاتحہ کے واسطے، کام دوزخ کی کرے اور جنت کا ہو امیدوار، محل جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے، اور جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین اور برادران اسلام، بزرگان دین، عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن اسی طرح سے رمضان کے اندر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا اور اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے گا، قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی رات یا رمضان کے اندر مرنے والے بندے کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے حساب و کتاب اور عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان سے بچا لیا جاتا ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل، ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جانا، یہ تو کتابوں کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا، روایات کے اندر اس کا ذکر میں نے کہیں نہیں پایا، کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، یعنی قبر کے اندر کی عذاب سے بچا لیا جائے گا، اس تعلق سے حدیث ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو بندہ، جو شخص جمعے کی دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ قبر کے فتنے یعنی عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے اسے بچا لے گا۔ یعنی اور اسی طریقے سے جس طرح یہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن ہے، اس کے اندر مرتا ہے تو اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اسی طرح کی روایت جو ہے رمضان کے تعلق سے بھی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر مرتا ہے تو اسے بھی جو ہے نا قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف رمضان کے اندر مرنے اور جمعہ کی رات یا جمعے کے دن مرنے سے صرف رمضان کے دن عذاب قبر سے بچایا جائے گا، یا رمضان کے اندر عذاب قبر سے بچایا جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا؟ اسی طرح سے جمعہ کے دن مرا ہے تو صرف جمعے کے دن عذاب قبر سے اسے بچایا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے بچا لیا جائے گا؟ یعنی رمضان کے اندر مرا ہے تو صرف رمضان ہی پر اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا یا ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا؟ اور اسی طریقے سے جمعے کے دن مرا ہے تو صرف جمعے کے دن قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے بچا لیا جائے گا؟ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف جمعہ کے دن مرا ہے تو صرف جمعے کے دن عذاب قبر سے بچایا جائے گا، اور اسی طریقے سے رمضان کے اندر مرا ہے تو صرف رمضان کے اندر ہی قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ اور دوسرے بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رحمت، ذات سے یہی امید ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ان رمضان کے مہینوں میں اور جمعہ کے دن کوئی کافر ہندو مرتا ہے تو کیا وہ بھی عذاب قبر سے بچایا جائے گا؟
ہاں وہ بھی قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا. لیکن اس کے لیے ہے اگر جمعہ کے دن مرا ہے تو صرف جمعے کے دن بچایا جائے گا, اور رمضان کے اندر مرا ہے تو صرف رمضان کے اندر بچایا جائے گا. اس کے لیے پھر اس کے آگے ہمیشہ کی بات کوئی نہیں. مومن مسلمان کے لیے تو علماء کی دو راہ ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ صرف رمضان کے اندر ہی یا صرف جمعے کے اندر ہی بچایا جائے گا, اور کچھ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا جائے گا. لیکن کافر ہندو غیر مسلم کے لیے اس طرح کوئی بات نہیں ہے. رمضان کے اندر مرا تو ہاں رمضان کے اندر اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا. جمعے کے دن مرا تو جمعے کے اندر جو ہے جمعے کے دن قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا. لیکن اس کے ختم ہوتے ہی اسے پھر قبر کا عذاب اسے شروع ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث کافی ضعیف ہے. ضعیف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے, ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر. یہ حدیث کافی ضعیف ہے. اس سے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے, یقینی طور پر کنفرم نہیں کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے اندر مرنے والے کے اوپر سے قبر کے عذاب کو ہٹا ہی دیا جائے گا, اور جمعہ کے دن مرنے والے کے اوپر سے قبر کے عذاب کو ہٹا ہی دیا جائے گا. یہ کنفرم بات نہیں ہے, حتمی فیصلہ نہیں ہوگا, یعنی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے. صرف اللہ کی ذات سے امید لگائی جا سکتی ہے. یہ حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب ہوا. حدیث کا ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ احادیث جو ہے نا اب چل کر کتاب کے اندر لکھی گئی ہے. پہلے زمانے میں سینہ بسینہ ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سنا, صحابہ سے جو ہے نا تابعین نے سنا, تابعین سے تبع تابعین نے سنا, اس کے بعد وہ سنا, اس کے بعد وہ سنا. جب بعد میں کتابوں میں لکھی گئی ہے تو نبی کے زمانے سے لے کر اور کتابوں میں لکھنے کے زمانے تک بیچ میں کوئی ایسا راوی یعنی نقل کرنے والا, ٹرانسفر کرنے والا, ایک کے بعد دوسرا پاس بھیجنے والا کوئی ایسا پایا گیا کہ جو جھوٹا تھا یا اس طریقے سے بے نمازی تھا, یعنی شریعت کے پابند نہیں تھا, تو اس کی روایت کو, اس کی حدیث کو, اس کی کہی ہوئی بات کو ضعیف کہہ دیا جائے گا. کیوں؟ یہ شریعت کا پابند نہیں ہے. ایسا بہت ممکن ہے یہ بات اس نے اپنی طرف سے کہہ دی ہو اور نبی کی یہ بات نہ ہو. تو اسی طرح کی یہ حدیث بھی ہے, کافی ضعیف ہے. تو اس سے یقینی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, کنفرم کر کے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا جو رمضان یا جمعے کے دن جو ہے نا انتقال ہوتا ہے جس کا. لیکن اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے, یہ امید کی جا سکتی ہے. صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا عذاب قبر سے بچا لے, لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. اسی وجہ سے اگر کوئی نیکوکار یعنی نیک نمازی حاجی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا, جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن کوئی بدکار کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں یہ بات کہنا مناسب نہیں, اس کے بارے میں یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ گناہگار اور اس طریقے سے بدکاروں کی جو ہمت افزائی ہوگی, چلو رمضان میں مر جائیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یقینی فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ کی ذات سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت کیا بعید ہے, اللہ تو بس اللہ کی نظر کرم ہو, کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ جو بندہ رمضان میں مرے گا تو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا, اور جو بندہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات انتقال ہوگا جس کا, وہ بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. امید کے ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کو جو ہے نا شیئر کیجیے اپنے دوستوں احباب تک, اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.